جی تو ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ دیکھا تھا. اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم حمید شاہد صاحب سے ان کی زندگی کے دلچسپ ترین واقعات سن رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پھر آپ دیکھیے اس میں جو بڑی دوسری کتاب جنم جہنم آئی، تو وہ اس میں بہت ایک الگ زندگی کا تجربہ ہے. اچھا. یعنی آپ دیکھیں، جنم یعنی زندگی جو آپ پیدا ہوتے ہیں، اور جہنم جو آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنا جہنم ساتھ لے کے پیدا ہوتے ہیں. ارے واہ، کیا خوبصورت بات. اس میں یہ بتایا گیا ہے بھائی کہ آپ اگر کسی دوسرے دوست کو ساتھ رکھتے ہو تب بھی آپ جہنم میں ہو، اس لیے کہ آپ کو ہر وقت تانگ ہے اس کے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ مخلص رہے، میرے لیے یہ کرے، میرے لیے یہ کرے. تو ایک آگ ہے، آپ اس میں جل رہے ہو. اور اگر وہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس دکھ میں ہو کہ وہ مجھ سے فاصلے پہ کیوں ہے. تو یہ جو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں چیزوں کو، طلب جو ہے بہت زیادہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں، دوسرے سے باندھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو جہنم کے اندر ڈالتا ہے. اور جو بہت زیادہ آپ کسی کی طلب میں رہتے ہیں اور ہر وقت، تو یہ زندگی آپ کی کوئی اتنی سکھ والی نہیں ہوتی. بالکل نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو آسائشوں کے لیے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی تو ہر وقت مشقت میں آپ پڑے ہوئی ہیں، اپنی زندگی کو آپ نے مشقت میں ڈالا ہوا، تو یہ بھی جہنم ہے. آپ بے شک ایک ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بے شک بہت زیادہ نرم گداز صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ جہنم اس لیے ہے کہ آپ جس طرح دوڑ رہے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں آپ کو مسرت حاصل نہیں ہو رہی، آپ کو ذہنی سکون حاصل نہیں ہو رہا. تو سر وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو وہ حاصل ہوگا آدمی کے ساتھ رشتہ، اور محبت کا رشتہ، خلوص کا رشتہ، ایثار کا رشتہ، دینے کا رشتہ. اگر آپ کے اندر دینے کی قوت پیدا ہو گئی ہے تو وہ پھر یہ آپ اپنے جہنم کو جنت بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑے 3 افسانوں کا وہ ایک سلسلہ تھا جس میں یہی بتایا گیا کہ زندگی کے جو 3 روپ ہیں، 3 جہتیں ہیں، وہ 3 جہتیں آپ اپنے لیے کہاں کہاں جہنم بنا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے اس میں افسانے آئے. تو یہ بڑے مزے کے افسانے تھے اور اس پہ بڑی بات ہوئی. اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ، مجھے یاد ہے اس کا بھی واقعہ سن لیجیے. فتح محمد ملک صاحب نے اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا. میں دفتر میں 6ٹھی منزل ہے ہماری زرعی بینک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس دن وہ، حالانکہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، میں خود ان کے گھر سے لے لیتا، لیکن وہ اتنے پرجوش تھے اسے پڑھ کے اور اس کے اوپر لکھ کے. تو وہ آئے دفتر میں اور نیچے جا کے ریسیپشن پہ پوچھا جی کہ مجھے حمید شاہد سے ملنا ہے. انہوں نے کہا اچھا جی، وہ جو ریکوری میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن وہ بینک میں ہوتے ہیں. اچھا، انہیں ایڈریس بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا جی وہ 6ٹھے فلور پہ ہیں، تو لفٹ تو بند ہے آج، وہ کوئی جو بجلی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. تو آپ یقین جانیے کہ ملک صاحب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 6ٹھے فلور پہ پہنچے ہیں، سانس ان کی پھولی ہوئی ہے. وہ میرے کمرے میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کی امانت. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آدمی احسان نہیں اتار سکتا. نہیں اتار، یہ بڑے لوگوں یہ لفظ ہے جس نے مجھے عطا کیا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس نے مجھے یہ عطا کیا ہے. یہ محبتیں یہ چاہتیں جو لوگوں کی آپ کو حاصل ہوئی، یہ لفظ نے آپ کو. اب یہ دیکھیے مرغزار جو ہے افسانوں کی کتاب ہے، اس میں وہ ہیں جو 9/11 کے بعد کی صورتحال ہے ساری، اس میں وہ چیزیں ہیں. یہ کتاب اتنی پسند کی گئی دنیا بھر میں، جہاں جہاں بھی. اس کے بہت سارے تراجم بھی ہوئی ہیں، مختلف افسانوں کے ان کے تراجم بھی. پھر مٹی آدم کھاتی ہے جو میرا ناول ہے، تو اس میں آپ دیکھیں شمس الرحمان فاروقی صاحب اردو کے بہت بڑا نام، اور وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ حمید شاہد نے ایسے موضوعات کو بھی لکھنے کا کرینہ انہوں نے تلاش کر لیا ہے جس کے بارے میں ابھی تک لکھنے والے گم و گم ہیں کہ ان سے کیسے معاملہ کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے، یہ بات ہے کہ جو شاعر یا ادیب ہے وہ معاشرتی حالات پہ لکھتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی خیالی دنیا نہیں ہوتی. جیسے آپ نے 9/11 کے واقعے کا ذکر کیا کہ آپ اس سے متاثر ہوئے، اس معاشرتی کیفیت پر پھر آپ نے لکھا. جی معاشرہ دیکھیں، یہ جو آدمی ہوتا ہے یہ جو صرف سماجی آدمی نہیں ہوتا. بظاہر دیکھیں اخبار جو ہیں، اخبار آپ پڑھتے ہیں نا روزانہ خبریں، اس میں سماجی آدمی کی خبریں ہوتی ہیں، سماج کی خبریں ہوتی ہیں، فلاں جگہ فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے مارا کیوں ہے پیچھے، اس کے وجود کے اندر کیا ہو رہا تھا.
یہ کیا کیفیت ہے، مرنے والے کے ساتھ کیسا ہوا، یہ پوری جو انسان کو اندر سے جا کے تلاش کرنا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی لہریں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دریافت کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ ان تک پہنچیں گے نہیں بالکل تو آپ تہذیب نہیں کر سکیں گے انسان کی۔ ادب کا کام ہے آدمی کی تہذیب کرنا، اس کو دراصل آدمی سے انسان بنانا، تو انسان تبھی وہ بنے گا۔ آدمی اور انسان میں فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، آدمی تو آدم کی ساری اولاد جو آدمی ہے، لیکن جب تک وہ انسانیت نہیں سیکھتا ہے، یہ بات بالکل، وہ دوسرے کے ساتھ ان رشتوں کو پہچانتا نہیں ہے، وہ نہیں پہچانتا ہے کہ اس زمین پر ہے تو اس خدا کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اور اس کائنات کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور سماج کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ یہ ساری سطحیں جب تک اس کو ان کو پہچانتا نہیں ہے تو وہ آدمی تو جناب آج کے اس بے حس معاشرے میں ہم آدمی کو انسان کیسے بنائیں گے؟ ہم کتابوں سے تو دور ہو گئے، دانشوروں سے، اہل علم سے ہم دور ہو گئے، ہم کس طرح اس آدمی کو انسان بنائیں گے؟ بے حسی تو بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو، مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ہم اشفاق احمد کے پاس، تو باتیں ہو رہی تھی اسی طرح اشفاق صاحب کے ساتھ، تو ہم وہ ایک انٹرویو بڑا طویل بھی ہے وہ، بلکہ اکیڈمی آف لیٹر نے چھاپا تھا ایک کتاب میں، اشفاق احمد پہ جو ہے وہ چھپی، تو اس میں وہ ہے، تو اس میں وہ ایک بڑی مزے کی انہوں نے بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ جو آدمی ہوتا ہے نا، یہ بالکل گیند کی طرح ہے، آپ اسے پھینکتے ہیں نا زمین پہ تو یہ دیکھیے نیچے جا رہا ہے، پھر یہ اچھلتا ہے، پھر اس کا یہ واپس آتا ہے، باؤنس بیک ہوتا ہے، باؤنس بیک کرتا ہے۔ تو اس کی مختلف سطحیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں، تو انسانی وجود کے اندر بھی مختلف سطحیں ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ماحول کے اندر ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر وہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن اسے بہرحال اوپر آنا ہے، اسے اوپر اٹھنا ہے، خود آ جائے گا، یہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب سماج کا جو تجربہ ہے اسے بتاتا ہے کہ تم نادرست جا رہے ہو، تمہارا یہ راستہ نہیں تھا۔ وہ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ادیب ہوتے ہیں، وہ دانشور ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہی انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں، جو تم نے کیا، دیکھیں تم نے معراج حاصل کی کہ ایٹم بم کو پھوڑا، تمہارے پاس وہ تھا، لیکن تم نے انسان کو بھی مارا ہے، تو یہ تم نے ظلم کیا، تمہیں واپس ہونا ہے۔ تو کوئی تجویز پیش کریں کہ ہم کس طرح اس جو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا والی بات ہے، اس کو کیسے ہم کتابوں سے رشتہ جوڑیں؟ ہم کوئی تجویز کتابوں سے تو رشتہ جوڑنا پڑے گا ایک، دوسری یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے بنیادی طور پہ یہ امیج کا زمانہ آ گیا ہے، بالکل، تو امیج سے پھر ہمیں لفظ کی طرف، حرف کی طرف جانا ہوگا۔ دیکھیں ہم تصویریں دیکھتے ہیں بہت ساری، ہم اسکرین کے اوپر یوں سکرول کرتے ہیں اور اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جو لفظ کی روح ہے اس تک نہیں پہنچتے، بالکل نہیں، تو ہمیں لفظ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ جب آپ لفظ کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو خود بخود اس کی روح کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہوگا، اور آپ کی اپنی روح بھی بیدار ہوگی۔ جب آدمی کی روح بیدار ہوگی تو ظاہر ہے آپ دوسرے کا اسی طرح ہی احساس کریں گے۔ یہ دیکھیں مادہ جو ہے نا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، بھائی یہ خاص ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس، خاص طرح کا لباس میرے پاس ہونا چاہیے، خاص طرز کا میرے پاس پرس ہونا چاہیے، یہ جو معیارات ہیں نا، یہ چیزیں بہت ساری اکٹھی کرتے ہیں تو جگہ گھیر لیتی ہیں۔ یہ جب جگہ گھیر لیں گی تو اس میں سانس لینے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب چیزیں بہت زیادہ آپ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں تو سانس لینے کی، زندگی کی سانس لینے کے لیے ان کی ضرورت کم ہے۔ زندگی کی سانس کتنی خوبصورت، زندگی کی سانس لینے کے لیے آپ کو اصل رشتوں کو بحال کرنا ہے، اور وہ آدمی کا آدمی سے رشتہ ہے۔ تو یہ ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہو گئی، جتنے ادیب، دانشور، اور یہی معاشرے کی سوچ یہی بناتے ہیں یہ بڑے لوگ، آپ جیسے لوگ۔ تو یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ تو ہم بات ہی کرتے جائیں گے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا بدلتے ہیں۔ یہ بتائیے، آپ نے جو بینک میں ملازمت کی، تو وہ بینک میں ملازمت کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ یہ تو بڑی کھڑوس نوکری ہوتی ہے جی بینک کی، جہاں تک میں سمجھتی ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ، خیر اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں سے گیا اور مجھے انہوں نے میڈل شیڈل عطا کر کے باقاعدہ، جس وقت میں ریٹائر ہوا تو ایک پوری بھرپور زندگی میں نے بینکی گزاری، اور ایک کامیاب بینکر کے طور پہ، اور ابھی تک ان کا سٹاف کالج جو ہے وہ مجھے اپنے افسروں کو پڑھانے کے لیے بلاتا رہتا ہے، اور میں جاتا ہوں پڑھا رہا ہوں۔
حالانکہ مجھے ریٹائر ہوئے کوئی 7 سال ہونے والے، لیکن آپ کی قابلیت ماشاءاللہ اتنی ہے کہ لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہم بنیادی طور پہ کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرض ہے، یہ فرض والا لفظ شاید ہم نے نمازوں کے لیے رکھا ہوا ہے. فرض وہ بھی ہے جو آپ کا کام آپ کو تفویض ہوتا ہے، جس کا کماتے ہیں آپ. اگر آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو آپ حلال لقمہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کام کو جانیں جو آپ کر رہے ہیں. تو میں بینک میں بینکر ہوتا تھا، پوری طرح بینکر. مطلب وہاں کبھی کوئی ایسا نہیں، وہاں ادیبوں کا داخلہ، یہ ایک واقعہ یہ ہوا، ملک صاحب وہ خود بخود پہنچ گئے تھے، ورنہ وہاں پہ ادیبوں کا داخلہ بند تھا. بھائی بینکر آئیں گے یہاں پہ اس لیے کہ وہ صبح شام میٹنگز ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے، وہ کبھی فلاں جگہ بیٹھ رہے ہیں، وہ سارے مصروفیت والی زندگی تھی. اور میں چونکہ پالیسی میں تھا، ریکوری پالیسی میں، تو اس کے اپنے مسائل ہوتے تھے. وہ ملک بھر سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا تھا، کبھی کورٹوں میں بلایا جا رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے. تو وہ اس میں ہم پھنسے ہوتے تھے. پھر 2-4 ملک بھی انہوں نے دکھا دیے تھے کہ یہ دیکھیے جی فلاں جگہ یہ ہوتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ رہیں، وہ بڑی مصروفیت والی زندگی تھی. تو 9 بجے میں دفتر میں ہوتا تھا. تو میں نے اپنی زندگی کو اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ رات جو ہے میں جلدی سو جاتا تھا. اچھا. ہماری بیگم جو ہے اور بچے جو ہیں وہ دیر تک اپنے مصروف رہتے تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ اپنے بستر پہ ہوتا تھا اور سو جاتا تھا. اور صبح 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک میرا کام تھا کہ میں پڑھوں اور اپنے اسٹڈی کے ٹیبل پہ بالکل. وہ بھی آپ اور اس وقت ظاہر ہے یہ ابھی، اور جو ہی بچے اٹھنا شروع ہوتے تھے تو میں اپنا یہ کام بند کر کے اوپر آ جاتا، ناشتہ وغیرہ کرتا، دفتر کی تیاری کرتا اور 9 بجے آفس پہنچ جاتا. تو میں نے لگ بھگ وہ عرصہ جس عرصے میں بینکر تھا، میری جو رات کو سونے کا دورانیہ تھا وہ 5 سے 6 گھنٹے کا رہا. اچھا. اس نے مجھے بیمار بھی کیا کچھ وقت کے لیے، اور مجھے تھراٹ سی ایک محسوس ہوتی تھی. اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں آپ جو ہے اپنی نیند ہند سے چلتے ہوں گے ساری رات دماغ میں آپ کے 1 2 3 4. تو وہ دن کو تو ہم سو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ کو آفس میں ہیں، آفس میں تو آپ کو پتا 9 to 5 وہ ہوتا ہے. اور 9 to 5 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 بجے اٹھ کے آ جائیں گے، بلکہ اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. کوئی میٹنگ چل رہی ہے تو وہ چل رہی ہے، کوئی اور سلسلہ کچھ مصروفیت ہے تو وہ ہوتا رہتا. کیونکہ میں ہیڈ آفس میں تھا، یہاں کے مسائل اپنی جگہ پہ رہتے تھے. تو یہ تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے اسی میں نے کام کیا، لکھا پڑھا اسی میں، اس لیے کہ مجھے سکون اس میں ملتا تھا. گھر میں میرے صرف ادیب آتے تھے، بینکر نہیں آتے تھے. آپ نے الگ کر دیا تھا بالکل ان کو الگ. وہاں میں سوئچ آف کر دیتا تھا بینک سے باہر نکلتے ہی، بینکر والا سوئچ آف کر دیا اور میں چلا گیا گھر پہ. تو گھر میں ادیب ہوں، وہاں پہ ادیب جو ہے نا. اب گفتگو ایک ایسے موڑ پہ آ چکی ہے جہاں پہ بہت کچھ تو ہم آپ کے بارے میں ناظرین جان چکے ہیں، لیکن ایک کچھ خاص شخصیت کے پہلو ایسے ہوتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے لاتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں، خاص طور پہ بیگم کے سامنے لانے سے کتراتے ہیں. تو کچھ دل پہ چوٹ لگی ہو، کوئی وارداتیں ہوئی ہوں یا واردات ہوئی ہو، یا کہیں کوئی ایسی کسی کے ساتھ کوئی کافی پینے کو دل کیا ہو، کوئی ذرا وہ پہلو بھی تو اپنی زندگی کا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کہیں کوئی پہلی محبت، کوئی آخری محبت. امید ہے کہ بیگم یہ پروگرام نہیں دیکھیں گی، ٹی وی اسے بند کر دیجیے گا. آدمی جس وقت یونیورسٹی میں پہنچے تو چونکہ سیاستدان ہو گئے تھے تو ہمیں اپنا بڑا خیال ہوتا تھا امیج کا خراب نہ ہو اسٹوڈنٹس کے سامنے. ایگزیکٹلی صحیح. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف ظاہر ہے ہماری جو جوانی تھی وہ تھوڑی سی وہ نکل گئی. پھر میری شادی سے پہلے میری ایک منگنی ہوئی تھی فیملی کے اندر ہی. تو وہ کنارے نہ چڑھ سکی، کوئی وجوہات تھی فیملی کے اندر جو ہوتی ہیں. جی جی. تو اس کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے. جو والد صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو یاسمین ہماری بیگم ہیں ان کا کے ساتھ جب ان والدہ نے ایک دن نام لیا ان کا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ انہیں تو میں نے دیکھا ہے. تو دیکھنے کا منظر جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ وہ اگر میں وہ دکھاؤں آپ کو تو وہ میں اس میں سے ایک کتاب میں نے کہیں لکھا بھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اگر وہ مجھے فوراً مل جاتا ہے تو. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بیگم ہی محبت بن گئی. اچھا، محبت اس رشتے کی بنیاد کیسے بن پائے گا میں نہیں جانتا. آپ محبت کیے جائیں اور مقابل آپ کی جھولی میں کیا ڈالتا ہے اس کی بابت وہاں کچھ گمان بھی تو نہیں باندھا جا سکتا جہاں اس رشتے کے معاملات دونوں بزرگوں کے درمیان طے ہونے ہوں.
اور جہاں سہاگ رات کو گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے تک ایک دوسرے سے ملنا اور بات کرنا تک ممکن نہ ہو۔ تو یوں ہے کہ ہمارے خاندان بھی اسی روایت پر کاربند تھا۔ ابھی پہلی منگنی سے آزادی کو زیادہ دن نہ گزرے ہوں گے کہ اماں نئی مہم پر نکل کھڑی ہوئیں، فلاں نہیں اور فلاں وہ بھی نہیں۔ اماں کو غصہ آ جاتا، کہتی تمہارا باپ چھوڑ کر چلا گیا ورنہ تم سے پوچھتی بھی نہیں۔ اماں نے ہمت نہیں ہاری، بالآخر ایک روز ان کی زبان پر اس کا نام آ گیا جس کا نام شاید روز ازل مقدر کی تختی پر میرے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ اس کا نام آتے ہی میرے سامنے جیسے وہ کہیں سے پنجوں کے بل چلتی ہوئی آئی تھی اور اپنی قیامت کی قامت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا حسین اتفاق تھا کہ میں اس لڑکی سے مل چکا تھا۔ جی، اگر ایک مناسب فاصلے سے محض دیکھنے کو ملاقات کہا جا سکتا ہے تو ہماری ملاقات ہو چکی تھی۔ ہمارے آبائی گاؤں چکی میں ہمارے قریبی عزیزوں کے ہاں شادی کا موقع تھا، لہٰذا ہم سب بہن بھائی اماں کے ساتھ چکی پہنچے تھے۔ جس گھر میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا اس کے وسیع صحن کے دونوں طرف کمرے تھے۔ سامنے والے کمرے میں میری منگیتر اور اس کے بھائی بہن اور ماں باپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہیں مجھے ایک اجنبی لڑکی نظر آئی تھی جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ میری منگیتر کی بھابھی کی بہن تھی جو ان دنوں وقار النساء کالج راولپنڈی میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے جس رات اسے دیکھا تھا وہ پورے چاند کی رات تھی۔ میں نے لڑکیوں کے کہہ کے سن کر تجسس میں جس کمرے میں ہم ٹھہرائے گئے تھے اس کے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تھا۔ وہاں صحن کے وسط میں بچھی کھاٹوں پر بیٹھی لڑکیوں میں سے کسی نے اس کا نام پکارا تھا اور وہ سامنے والے کمرے سے نکلتے ہوئے تیز قدموں سے چل کر لڑکیوں کی ٹولی تک پہنچی تھی، پورے چاند کی روشنی میں اپنی زلفوں کو اچھالتے ہوئے۔ چاندنی بھی جیسے اس کی زلفوں کے ساتھ اچھل رہی تھی۔ جب وہ لڑکیوں کی ٹولی کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اس چاندنی میں دمک رہا تھا۔ کھلی زلفیں، مانگ ایک طرف سے نکلی ہوئی، مناسب قامت اور چاند کی روشنی سے نہاتا چہرہ۔ میں وہاں سے ہٹ گیا مگر میری سماعت جیسے وہیں تھی۔ تم بھی مہندی لگوا لو۔ مجھے یہ آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ میری منگیتر کی آواز تھی۔ لو لگاؤ، مگر پورا ہاتھ نہ تھوپ دینا، بس ایک گولا بناؤ ہتھیلی کے درمیان، پورے چاند جیسا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہنسی تھی اور شاید وہاں موجود سب لڑکیاں ہنسی تھیں مگر مجھے صرف اس کی ہنسی سنائی دی تھی، سب سے الگ اور سب سے جدا۔ واہ، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت کیفیت آپ نے کتنے پیارے لفظوں میں بیان کی۔ اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرسری ملاقات تھی۔ یہ سرسری ملاقات اس قدر آپ نے جزیات نگاری سے جو کام لیا ہے اور اتنی تفصیل بتائی ہے، جناب یہ سرسری تو نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل سرسری نہیں تھی اور بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ واقعی بیگم سے یا جس سے شادی ہو رہی اسی کو محبت بنا لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں محبت وہ نہیں ہوتی جو آپ اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ نہیں بھائی، جو پہلی نظر میں ہوتی ہے وہ ایک لالچ آپ کہہ لیجئے، ایک قبضہ کرنے کی خواہش کہہ لیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کوئی خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، آپ فوراً اسے توڑ لیتے ہیں تو اس پھول کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی زندگی سے کٹ جاتا ہے، آپ کے قبضے میں آ گیا نا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، ریپر دیکھتے ہیں اوپر سے بڑا خوبصورت سا، بیچ میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے، آپ لے آتے ہیں۔ محبت اصل میں اس ریپر کو کھولنے کے بعد، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے چکھنے کے بعد پھر جو بچتی ہے، یعنی آپ نے اپنا ساتھ دیا اور پھر آپ نے جو کچھ اسے دینا تھا عطا کیا اور پھر اس سے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر چکنے کے بعد، اس کی اچھائیوں برائیاں جو ہیں آپ کے سامنے آ چکنے کے بعد جو باقی تلچھٹ میں بچتی ہے، جو نیچے بچتی ہے، اصل میں وہ محبت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہوس زدہ آدمی ہیں، آپ اس طرح ہی بس بھاگتے ہیں صرف چیزوں کو قبضے میں لینے کے لیے۔ محبت قبضے کا نام نہیں ہے، محبت عطا کا اور دینے کا نام ہے۔ واہ، بہت بہت خوبصورت بات۔ اور حمید شاہ صاحب، کوئی ایسی بات جو اس پروگرام کے اختتام پر آپ کہنا چاہیں آج کل کے لوگ ناظرین کو، نوجوانوں کو، کوئی اپنے دل کے قریب تحریر، یہ پروگرام آج آپ کا ہے، میں جو آپ اپنا منصب یہ نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو کوئی نصیحت کروں یا نہ کروں۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ ہر آدمی کو زندگی جینا چاہیے اور دوسروں کو بھی جیتے رہنے کے لیے ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو تصورات، ان کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے دوسرے کا راستہ ٹوک دیں یا دوسرے کی زبان ٹوک دیں
یا دوسرے کے لیے آپ زندگی کو مسدود کر دیں. جب تک برداشت آپ کے اندر نہیں ہوگی اور جب تک دوسروں کو آپ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ آپ نہیں بنا سکیں. تو یہ ہے درگزر رواداری اور یہ جو ہماری محبت، معدوم ہو گئی بنیادی ہیں چیزیں ہیں یہ بنیادی جن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات. اور یقین کیجئے حمید شاہد صاحب کہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو، کیونکہ جس طرح ہم آپ کی زندگی کے واقعات آج سن رہے ہیں شاید ہی کبھی کسی نے حمید شاہد سے یہ سوالات کیے ہوں. اور یہ اے ٹی وی نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کی شخصیت کو بہت تھوڑا سا جان سکے. اور بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف لائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.